میں نے ایک اور واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. یوزلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم پاکستان میں ہوتے ہیں نا، تو کبھی کوئی بات ہوتی ہے کہ امریکہ میں وہ بندہ ہے، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی وہ تو پتہ نہیں درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ناٹ ایوری ون. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہی تھی. میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں ڈیفینیٹلی، لیکن آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. کہ کل کیونکہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا نا کہ ہم لوگ سنڈے کو جائیں گے، تو آئی کال دیم، جن کے نمبر میرے پاس ہے، کہ آپ اپنے سارے فرینڈس کو پلیز بتا دیجیے گا جو اراؤنڈ آپ کے رہتے ہیں کہ ہم اتنے بجے آئیں گے. تو ہم ان سے بات کریں گے کہ کس کی کیا کیا نیڈ ہے. دین آئی ول ٹیل آل مائی فرینڈس، اور جاننے والوں کو تو وہ ڈائریکٹلی ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کا تو یہ کام نہیں ہو سکتا نا. تو جب میں نے جن عورت کو پاکستان سے تھی ان کو کال کیا، تو شی واز کرائنگ. تو میں نے کہا کہ میں ڈر گئی. میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہتی بس بیٹا دل بڑا خراب تھا. تو میں نے کہا ایوری تھنگ از فائن. تو شی سیڈ یا ایوری تھنگ از فائن، لیکن بیٹا بڑی اداسی تھی. اچھا ہے آپ کا فون آ گیا. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ پھر بھی جیسے بڑی تھی نا، تو میں نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو شی واز ٹیلنگ می کہ عائشہ میں پاکستان سے جوہر ٹاؤن سے ہوں، اور میں وہاں پہ بڑے اچھے گھر کی، مطلب میرے پاس نوکر بھی تھے، گھر تھا، کاروبار، مطلب زمین تھی. میرے ہسبینڈ جو تھے وہ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد میں نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پالا. اور میرے ماشاءاللہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ان ہیوسٹن. دے آر ان ہیوسٹن، رائٹ. تو لیکن ان بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ان بچوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور وہ اکیلی وہاں پہ رہتی ہیں. اینڈ شی واز ٹیلنگ می، پھر آگے جو بھی انہوں نے مجھے سٹوری بتائی اپنی، جن کو اب پھر انشاءاللہ ہم ملنے جائیں گے. تو شی سیڈ کہ مجھے وہ کال بھی نہیں کرتے ہیں، اور دے آر ویل سیٹل. ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی ہیں، مطلب سب شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں والے. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیوں نکالا انہوں نے؟ تو کہتی ہے بیٹا پھر کیا بتاؤں، کہ اگر کھانستی ہوں تو اب میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے گھروں میں سب کے ساتھ بڑے رہتے ہیں نا، تو ہمیں بڑے سوچ کے بات کرنی چاہیے. میں آف کورس بہت سے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں نا پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے، اپنی جنتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لیکن بڑے بد نصیب ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم جنتیں نا باہر ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو ہیلپ کر دو، وہ کام کرو، وہ کام کرو، کسی طرح سے اللہ کو راضی کر لو، اور گھر میں بیٹھی جنتوں کو ناراض کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب میں کھانستی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے، آپ سارا وقت کھانستی رہتی ہیں. میں اگر ذرا فون پہ کسی سے بات کروں تو کہتے ہیں جی بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ زور سے بات کر رہی ہیں. تو کہتی ہے بیٹا میں وہ تھی کہ اپنے گھر میں بڑا راج کرتی تھی، سارا کچھ میں نے کہا تو آپ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ تو شی سیڈ کہ پاکستان میں میں نے گھر بار سب کچھ بیچ کے یہاں پہ بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے میں نے سب کچھ بیچ دیا. تو ایسی ایسی سٹوریاں یہاں پہ بھی ہیں. اور وہ پھر ڈیفینیٹلی جب میں جاؤں گی ان کو ملنے کے لیے، تو میں نے یہی سوچا کہ میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ وہ جو افغانی ہیں جو مہاجر ادھر آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ریفیوجیز جو بھی ہیں ان کے کیا حالات ہیں. تو تھوڑا سا آپ لوگ جانیں، اور جو بھی پھر ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، میں ان کا ڈائریکٹ آپ لوگوں کو نمبر بھی بتا دوں گی، تو آپ لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ تو اس کے بارے میں تھی. اب انشاءاللہ آتے ہیں اپنی ریگولر کلاس کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. آج کی کلاس میں بھی ہر دفعہ میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آج کی جو آیات ہے نا وہ بس ایسی آیات ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہمیں سب کچھ سمجھ آ جائے گی. تو قرآن کا یہی معجزہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے لیکن ہم نے شروع کی نہیں کی، تو پہلے ہم شروع سے سٹارٹ کریں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کچھ نہ فکر کرو، آپ قرآن کا بہت بڑا معجزہ یہی ہے کہ آپ جس آیت سے سٹارٹ کرو گے نا تو آپ وہاں سے ہی آپ کو پہلا سبق مل جائے گا. آج بالکل وہی بات ہے. میں کوشش کروں گی کہ میں نے اینڈ تک جہاں تک میں نے سوچا ہوا ہے میں وہاں تک پہنچ جاؤں، کیونکہ بہت خوبصورت میسیجز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، اللہ کیوں ہماری زندگیوں میں وہ امتحان لے کے آتے ہیں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. اس سے پہلے ایک بہت خوبصورت حدیث ان سارے اسٹوڈنٹس کے لیے.
آپ سب کے لیے بھی جو اس وقت کلاس میں بیٹھے ہیں، اور وہ ہر انسان جو کسی بھی کلاس میں کسی کو بھی سنتا ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے نا، تو اتنی بڑی خوشخبری کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 243 حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے یہ خیال ہی ہمارے ذہن میں آ جانا کہ مجھے جاننا ہے آخر قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. مجھے تو قرآن ٹھیک طرح سے نہیں پڑھنا آتا، میں قرآن کو پڑھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا احکامات دیے ہیں، میں کیوں اس دنیا میں آئی ہوں، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے پہ کیا حکم، میرے پہ کیا فرض ہے، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو جواب دینا ہے تو مجھے پتا تو ہونا چاہیے نا ان ساری چیزوں کا. یہ خیال ہی آ جانا، آپ دیکھیں کہ دیٹ مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، اپنا کرم کرے. ایک بات میں یہاں پہ آپ کو اور بھی بتا دوں کہ دیکھیں یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے اس بات سے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو کیا اب پڑھ رہی ہے. تو آپ بالکل نہ پریشان ہوں. آنیسٹلی دیکھیں جب ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اللہ بخشے ہم بھی چھوٹے تھے تو اس زمانے میں تو رواج ہی نہیں تھا کہ قرآن جو ہے ہم آنٹیوں سے محلے میں جو ہوتی تھیں آنٹیاں انہی سے پڑھتے تھے. اور کئی دفعہ تو لوگوں کو وہ بھی موقع نہیں ملا کیونکہ بیٹیوں کو لوگ قاری صاحب نہیں رکھوا کے دیتے تھے نا اس زمانے میں بھی. تو ہم نے تو ایسے ہی پڑھا ہوا ہے. پھر قسمت سے کسی کو ایسی استاد مل گئی جن کا تلفظ اچھا تھا تو انہوں نے ویسے سیکھ لیا. اور جن کو ریگولر جیسے اردو کی طرح جنہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا انہوں نے ویسے سیکھ لیا. سیکھا مطلب چاہتے تو قرآن ہی سیکھنا تھا. اور پھر بہت دفعہ یہ ہوا کہ بعد میں کئی لوگوں نے اس کو دوبارہ سے اس طرح سے نہیں پڑھا تو وہ بھول بھی گئے پڑھنا. دیکھیں زندگی ہے نا تو موقع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ نہیں پوچھنا کتنے قرآن پڑھ کے آئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے. تو مجھے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو پہلے دن میرا تلفظ بالکل اردو کی طرح کا تھا. ابھی بھی بلکہ کافی کوشش کر رہی ہوتی ہوں دن رات. اتنے سالوں کی کوشش ہے. پھر جا کے تھوڑا سا کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہماری زبان کو اس طرح سے عین غائن قاف اس طرح کے لفظ بولنے کی عادت نہیں ہوتی نا تو ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. ایٹ لیسٹ ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ تفسیر کرنا اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو ہماری زبان میں ہے وہ تو ہم کر لیتے ہیں, ہم پڑھ بھی لیتے ہیں, علم حاصل کر لیتے ہیں. لیکن عربی لینگویج کو اس طرح سے پڑھنا جیسے اس کا حق ہے نا, اس میں محنت لگتی ہے. تو بالکل فکر نہ کرے. آپ کو جس عمر میں آپ 50, 60, 70 جس عمر کے ہیں نا آپ بس شروع ہو جائیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں جو سے ماشاءاللہ ہمارے 100+ اسٹوڈنٹ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ نا. ابھی 1 ہفتہ ہوا کلاس سٹارٹ ہوئی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بھی قرآن پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ تو وہ آپ اپنا لکھتے. ابھی آپ دیکھیں گے میسیجز میں تحریم رمضان کے نام سے جو میسج کر رہی ہے نا, آپ ان کو اگر میسج کر دو گے تو شی کین ایڈ یو. ابھی ہمارے گروپ آلریڈی بن بھی رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں. اگر آپ نہیں پے کر سکتے پھر بھی کوئی بات نہیں. اگر آپ پے کر سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, 2000 a month فی ہے اس کی, تو آپ وہ بھی 2 سال کا کورس ہے. 2 سال میں انشاءاللہ پورا قرآن آپ تجوید کے ساتھ پڑھ لیں گے. لیکن جو اگر نہیں پے کر سکتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے, آپ اس کو میسج کر دیں گے تو شی ول ایڈ یو انشاءاللہ. تو اب سیکنڈ حدیث یہ ترمذی کی ہے 3235 حدیث نمبر ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. نماز کے بعد فرمایا کہ آج رات میں اٹھا, وضو کیا اور جس قدر مقدر تھا نماز پڑھی. نماز ہی میں مجھے اونگ آ گئی حتیٰ کہ نیند غالب آ گئی. اچانک میں اپنے رب کے پاس اچھی حالت میں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ کس بات سے مقرب فرشتے جھگڑ رہے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے خبر نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات کہی کہ مجھے نہیں پتا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے کے درمیان میں رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کو اپنی انگلیوں کے پور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کے جو پور ہے نا، ان کی ٹھنڈک جیسے انہوں نے یا رکھا نا، تو اس کی ٹھنڈک اپنے قلب میں انہوں نے محسوس کیا، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا ہر چیز۔ دیکھیں آج ہم نے معجزے کے بارے میں پڑھنا ہے، تو اس لیے یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جو معجزہ دکھانا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، جب وہ نہیں دکھانا چاہتے تو نہیں دکھاتے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چاہا سب کچھ واضح کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ گناہ مٹانے والے اعمال کے بارے میں۔ اب گناہ مٹانے والے اعمال کون سے؟ جیسے کفارہ نہیں ہم ادا کرتے کہ اگر گناہ ہو گیا، اگر یہ غلط کام کیا تو اس کا کفارہ یہ ہے، تو ان کے بارے میں اصل میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو گناہ کا کفارہ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز واضح ہو گئی تھی نا، پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، اور اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 3 چیزیں آپ لوگ یاد کر لیں کہ گناہ جو ہم سے زندگی میں ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کون سی چیزیں؟ نمبر 1 یہ کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، مسجد کی طرف جانا، باجماعت نماز پڑھ کے چل کر جانا، پڑھنے کے لیے چل کر جانا، اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، ویٹ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا، اور نمبر 3 یہ کہ ناگواری کے باوجود بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ یہ کام تو اکثر ہم سے غلطی ہوتی ہے نا، اسپیشلی کب ہوتی ہے؟ یا ہم جاب پہ ہوتے ہیں اس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، یا پھر ہم پارٹی میں ہوتے ہیں اس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر ہم ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، کتنا بڑا ثواب ہے کہ ہمارے گناہ کو مٹانے کا کام ہے یہ والا۔ اب اس کے بعد دیکھیے اور بھی بہت اچھی بات کہ پھر فرمایا کہ کس چیز کے بارے میں اب یہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درجات کے بارے میں۔ ایک تو ہم عمل کرتے ہیں نا، تو وہ نیکیاں کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ہمارے گناہ کو مٹاتی ہیں، دوسری کیا کہ جنت میں درجات ہے نا، کہ درجات میں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا ایکسکیوز می کہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 کھانا کھلانا۔ دیکھیے ابھی رمضان گیا، ہم نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، تو دیکھیے نمبر 1 یہ کہ کھانا کھلانے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 2 نرمی سے گفتگو کرنا، یہ عورتوں کے لیے بڑا ضروری ہے، کاٹ نہیں کھانا اور ڈانٹنا بھی نہیں ہوتا، نرمی سے گفتگو کرنا۔ اور نمبر 3 جب لوگ سوتے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا، مینز تہجد پڑھنا۔ یہ تہجد جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ مانگ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ مانگ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، اب تحریم آپ پلیز یہ دعا جو ہے یہ آپ پوسٹ کر دو ساتھ ساتھ، اور دعا کیا ہے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیک عمل کرنے کا سوال کرتا ہوں، وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ اور میں برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ اور میں مسکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ اب دیکھیے ہمیں اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں یہ پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بندے مانگ آج تو نے کیا مانگنا ہے، تو ہماری مانگ کیا ہوگی؟ یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ اور مسکین کے ساتھ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے مانگتا ہوں، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي اور میں یہ سوال بھی تجھ سے کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، وَإِذَا أَرَدْتَ اور جب آپ ارادہ کرے فتنتاً آزمائش کا، فی قومن کسی قوم پہ، فتوفنی غیر مفتون تو بغیر آزمائش میں ڈالے ہوئے مجھے وفات دے دینا۔ اللہ اکبر۔ وَأَسْأَلُكَ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ آخری جو دعا ہے نا یہ تو میں بہت مانگتی ہوں، اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوگی نا کوشش کیجئے گا پوری یاد کرنے کی۔
اگر آپ کو اب کیا پوری ہوتا ہے نہیں کہ یاد دیکھیں ہوتی جب تو بچہ آخری ہوتا ہے نا والا پارٹ تو تو ضرور فار کر لینا، ایگزامپل بہت آسان جب بھی ہے. وہ دانت نکالتا ہے وہ تھوک پھینک رہا ہوتا ہے تو بچوں وہ بھی کیوٹ لگتا ہے, بندہ اپنے ہاتھ سے صاف کر لیتا ہے, اپنے کپڑوں سے پکڑ کے یوں صاف کر لیتا ہے. لیکن اگر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, اگر وہ ان کے تھوک نکل رہا ہے تو وہ اس طرح سے کیوٹ نہیں لگ رہا ہوتا. اور یہ ریالٹی ہے, میں ریالٹی کی بات کر رہی ہوں. اچھا بچے جو ہے اگر وامٹ کر دیتے ہیں تو ماں کو اس طرح سے تکلیف کوئی نہیں ہوتی دل کو, وہ مطلب اس کو بچے کو سینے سے لگا لے گی کہ میرا بچہ بیمار ہے تو وامٹ صاف کر لے گی. لیکن بڑے کرتے ہیں تو پھر ایک ہوتا ہے, اسپیشلی ڈائپر بچوں کے چینج کر رہے تو کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ لیکن بڑوں کا تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اجر لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, غور سے سنیے گا, کہ ماں کو ایک نظر, اونلی ون نظر جو محبت سے دیکھتا ہے نا, تو اس کو حج کا ایک ثواب ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہوا, وہ اس حج کا ثواب ہے. ایک صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لو میں تو اپنی ماں کو سارا دن محبت سے دیکھتا ہوں, تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اتنا ثواب دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہیں سارے, وہ جتنا چاہے دیکھو, تم جتنی دفعہ دیکھو گے تمہیں ثواب ملے گا. اصل میں پرابلم کیا ہوتی ہے, دیکھیں ہم میں سے سب کوئی کوشش کرتا ہے کہ نیکی کرنے کی. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اور بھی ہم لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ پورے مہینے ہم نے یہ کام ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. اب دیکھیں ہم جنت کیوں کرتے ہیں؟ جنت کمانے کے لیے نا. جنتیں ہمارے گھروں میں ہیں, جنتیں ہمارے گھروں میں ہیں, اور ہم باہر جنتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم باہر جا جا کے محنت کر رہے ہوتے ہیں, باہر لوگوں کو جا کے چیز کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. میرا یہاں پہ بتانے کا مقصد آئے, ہوپ یو انڈرسٹینڈ, کہ ہم ان کو اگنور کر کے, ان کے حق نہ دے کے, ان کو اس طرح سے دوسروں کی خدمت کریں گے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں زکوٰۃ میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو, دگنا ثواب ہے, دگنا ثواب ہے. دوسروں کی مدد کرو گے تو کارا ثواب ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے خاندان دیکھیں مانگنے والے نا, بعض لوگ وہ تو ہر ایک سے مانگ لیں گے, تم دے دو پلیز زکوٰۃ کا مہینہ مجھے چاہیے. لیکن بعض سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈے, اپنے خاندان میں ڈھونڈے, اپنے اراؤنڈ لوگوں میں, جتنا دائرہ بڑا کرتے 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 دیکھیں, سب سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری کریں, پھر جا کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں. یہ بڑی ہوتا ہے, کیونکہ سب سے مشکل کام ہے پتہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک کمپٹیشن سا آ جاتا ہے کہ لو اس کو دیکھو, یہ تو یہ کرتی ہے, یہ تو ان کے گھر میں تو ایسے بھی ہو رہا ہے ایسے بھی ہو رہا ہے. بابا زندہ تو رہنا ہے نا انہوں نے, آپ کو نظر آتا ہے, لیکن ہم لوگ اس چکر میں اگنور کر جاتے ہیں. بڑی بڑی چیزیں, اتنے بڑے بڑے اجر ہم ضائع کر دیتے ہیں. اگر اسپیشلی آپ کی فیملی میں کوئی یتیم ہے, ان کے سر پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یتیم کے سر پہ ہاتھ ایک دفعہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے, جتنے اس کے سر کے بال ہے نا اتنا اجر آپ کو ملے گا. آپ پڑھ کے تو دیکھیں نا. تو ہمارے فیملی میں دیکھیں, اگر کوئی یتیم آپ کو ملتا ہے, اگر کوئی مسکین ہے, اگر کوئی غریب ہے, اور سب سے بڑی بات ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں سارے ان لوگوں کو دیکھیں, پھر وہ دائرے بڑے کرتے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکیں. اب یہاں پہ نمبر 3 کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں انہوں نے کہا آمین, جب میں تیسری سیڑھی پہ گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کو سیکنڈ سیڑھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس نے آپ کا نام سنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا, تو اور درود نہ پڑھا, درود شریف نہ پڑھا, اور ہلاکت ہے اس کے لیے. اسی لیے جو میں بار بار جب پڑھتی ہوں, یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں کہ میں, بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتی ہوں, کیونکہ جب میں نے حدیث پڑھنا شروع کیا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ میں جب تیزی سے پڑھتی تھی نا تو وقف میں قولا پہ کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا کی جگہ میں قول کہتی تھی, انما الاعمال بالنیات. تو مجھے وہی عادت ہے, میں وقف جو ہے وہ جا کے اگلے لفظ پہ کہا پہ جا کے کرتی ہوں, اس لیے میں کہتی ہوں. تو اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں, اس لیے میں نے سوچا کہ آج موقع ہے ساتھ آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں. لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اپنی عادت تھوڑی سی یہ بھی چینج کر دوں. اچھا, دوسری یہ بات تھی کہ روزہ افطار کرتے وقت جو ہم دعا مانگتے ہیں نا, تو وَبِصَوْمِ غَدٍ وَنَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی پہ بھی یہی دعا آتی ہے روزہ کھولتے وقت کی.
میں نے حدیث میں کوشش کی ہے اس کو ڈھونڈنے کی, مجھے نہیں ملا کہیں بھی. اگر آپ میں سے رحیلہ خاص طور پہ بہت جلدی جواب دیتی ہیں اس کا, اگر آپ میں سے کسی کو حدیث میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے تو پلیز ضرور شیئر کر دیجئے, کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سارے یہاں پہ سیکھنے سکھانے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. اگر آپ کو کوئی بھی حوالہ ملتا ہے تو آپ پلیز ضرور شیئر کر دیجئے. مجھے جو حدیث جو میں بھی دعا پڑھتی ہوں میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہما. ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے, ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت اجر انشاءاللہ. اتنی خوبصورت دعا ہے, چھوٹی سی دعا ہے, آپ سارے اس کو یاد کر لیں. ذہب الظمأ کہ پیاس ختم ہو گئی, 3 طرح سے اس کو ڈیوائڈ کر لیں. ذہب الظمأ ایک, وابتلت العروق ایک, اور ثبت اجرو ایک. انشاءاللہ تو سب کو آتا ہے کہ پیاس چلی گئی, وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں, وثبت اجر انشاءاللہ تو اجر جو ہمیں ملنا تھا روزے کا وہ ثابت, وہ ہو گیا, پکا ہو گیا. تو بڑی خوبصورت دعا ہے, یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, تو اس لیے آپ یہ بھی یاد کر لیں. لیکن اگر آپ کو دوسری والی حدیث کا بھی اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے والے کا اجر. اب دیکھیے ہمیں یہ شوق ہوتا ہے نا کہ روزہ افطار کرانے کا, بہت جگہ پہ لوگ افطاری کے لیے بھی بلاتے ہیں, تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث یہاں پہ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ حضرت زید بن جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اس سے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے, اور اس کے روزہ دار کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو جب ہم روزہ افطار کرواتے ہیں تو ایون تو اپنے دوستوں کو گھر میں بلاتے ہیں یا افطاری کرواتے ہیں یا غریب کو کھلاتے ہیں, جتنا بھی آپ کرتے ہیں تو جتنے لوگوں کا آپ روزہ کھلوائیں گے آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا الحمدللہ. عالیہ باجی اس دفعہ پاکستان میں لاہور میں کافی جگہ پہ انہوں نے جگہ میرا خیال لی ہے جہاں پہ وہ روزہ افطار کے لیے وہ کہہ رہی تھی کہ بڑی بڑی دیگیں جیسے ہوتی ہیں اس میں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں. اور ایک اور بڑی خوبصورت, دیکھیں جب ہم کسی کے گھر میں روزہ افطار کرنے جاتے ہیں تو اس کی دعا دیکھیں, ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ ہمیں بتایا کہ یہ دعا, کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہمیں پیاس رہتی ہے کہ کمپلیٹ نہیں, ابھی تو میں یہ کہنا چاہتی تھی, میں شاید یہ مانگنا چاہتی تھی, لیکن جب ہم ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا تو ایسا لگتا ہے کمپلیٹ دعا ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے جاتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے, افطر عندکم الصائمون, افطارا کہ روزہ افطار کرتے رہیں, عندکم الصائمون تمہارے پاس روزے دار, واکل طعامکم الابرار اور کھاتے رہیں تمہارا کھانا نیک لوگ. دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے نا کہ ہم اس کو جس کو دعا دے رہے ہیں تو کھانا تو اس نے ہمیں ہی کھلایا, تو ایکچولی ہم اپنی ہی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ تمہارے گھر میں نیک لوگ جن کو تم نے کھانے پہ بلایا ہے وہ کھانا کھاتے رہیں, اور وہ بتنزلت اور نازل ہوتے رہیں علیکم الملائکہ رحمت لے کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں لے کے تمہارے گھر میں فرشتے نازل ہوتے رہیں. اتنی پیاری دعا ہے. تحریم کو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ ضرور پوسٹ کر دے ساتھ تاکہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں, اور جس کو عربی میں نہیں یاد ہوگی تو اردو میں بھی آپ اپنے دوست کو یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ تھینک یو کہنے لگو, جب آپ واپس نکلنے کے لیے کہ تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا. یوزلی ہم کہتے ہیں نا کہ کھانا بہت اچھا تھا, بڑا مزہ آیا, اس وقت اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ دعا اس کو دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا دی تھی, تو کتنا ایک تو ثواب بھی ہوگا, ڈیفینیٹلی ہم سنت پہ بھی عمل کریں گے, اور دوسرا آپ کی دوست بھی خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی, اب 1-2 سوال تھے کیونکہ آج کے پروگرام میں رمضان کا کیونکہ لاسٹ ہے تو میں نے 1-2 آپ لوگوں کا سوچا کہ وہ کویسچن تھے جو میں ان کا بھی جواب سب کو دے دیتی ہوں انسٹیڈ آف انڈیویجول اس کا جواب دینے کے. کہ سوال یہ تھا کہ عورت کی مخصوص ایام جب ہوتے ہیں اس میں وہ روزہ چھوڑتی ہیں, یا پھر پریگننسی میں ہوتا ہے کہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتی, یا پھر جب وہ دودھ پلاتے ہیں مائیں تو اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں, تو اس وقت تو پھر کیا اس کی قضا ہے یا پھر اس کا فدیہ ہے؟
تو میں نے یہاں پہ بھی بہت سی بچیوں سے یہ پوچھا، لیکن زیادہ تر بچوں کو یہ بات کا نہیں پتا ہوتا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیونکہ روزہ نہیں رکھا تو ہم اس کی جگہ فدیہ دے دیتے ہیں، لوگوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اگر ان دنوں میں آپ کا روزہ چھوٹا ہے جتنے بھی، وہ آپ کو واپس قضا کرنی ہے. آپ کو قضا کرنی ہے، اپنے روزے اپنے واپس رکھنے ہیں. دیکھیں آپ سورہ بقرہ میں واپس جا کے یہ آیت پڑھ کے دیکھیں کہ جب ابھی تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا، تو پہلے جو ہم روزے رکھتے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دے دو، اور اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. لیکن جب روزے فرض ہو گئے تھے نا، تو اس وقت پہ یہ ہے کہ جو روزے ہمارے وہ مخصوص ایام میں چھوٹ جاتے ہیں، یا پھر پریگننسی میں، یا پھر اس حالت میں اگر ہم بیمار ہیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، اب میں نیکسٹ بھی آپ کو اس کا بتاتی ہوں مسئلہ. تو جب آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں، جب آپ کی ریگولر زندگی آ جاتی ہے، تو پھر آپ اپنے روزوں کی قضا کریں گے. ٹھیک ہے، فدیہ نہیں دیں گے. اچھا، دوسرا یہ کہ اگر آپ بیمار، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیمار ہے، جیسے بڑھاپا اٹ سیلف ایک بیماری ہے جس میں آپ کو امید نہیں ہے نا کہ آپ دوبارہ سے تو جوان نہیں ہوں گے، تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے نا اس کے بعد بھی. تو پھر اس وقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے جو روزے آئے ہیں، آپ اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتے کسی بھی وجہ سے، اور بعد میں بھی وہ سچویشن بہتر نہیں ہونے والی، تو تب آپ فدیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تب آپ فدیہ دیتے ہیں. یہ بس کلیئر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو اس کے بارے میں دلیل بھی میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ حدیث میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے، قضا نہیں ہے، وہ فدیہ دے گا کیونکہ بوڑھا ہے، ڈیفینیٹلی وہ دوبارہ سے روزے نہیں رکھ سکتا. اور یہاں پہ جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے وہ 2 وقت کا، ایک روزے کا 2 وقت کا کھانا ہے. اور کتنا ہوگا؟ جتنا ہمارا ریگولر کھانا ہوتا ہے نا، ایک 2 وقت کا کھانا پاکستان میں، یا یہاں پہ آپ حساب لگا لیں کتنے، تو اتنا آپ ایک جس کو آپ روزہ رکھوائیں گے، یا تو اس کو پیسے دے سکتے ہیں، یا جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ اس کو گروسری اتنے کی ڈال کے دے سکتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ روزہ رکھ لیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ماں باپ کے جو فار ایگزامپل روزے چھوٹے ہوئے تھے، اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ روزے واپس ہم نے روزے رکھنے جو ان کے چھوٹے ہوئے تھے. تو اولاد کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے جو آپ بہترین تحفہ ان کو دے سکتے ہیں نا، تو ان کے چھوٹے ہوئے روزے آپ پورے کریں، کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. دیکھیں کیونکہ وراثت میں آپ دیکھیں نا کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ وہ بھی حصے دار، وہ بھی حصے دار، وہ بھی حصے دار. تو جتنے وراثت میں حصے دار آ کے لڑتے ہیں نا، سب میں ڈیوائیڈ کرتے کہ اماں کے اتنے روزے اور ابا کے اتنے روزے تم نے رکھنے، اتنے روزے تم نے، اتنے روزے تم نے رکھنے. ایک بلکہ میری بڑی پیاری دوست ہے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میری امی نے روزے کتنے چھوڑے تھے یا کیا کیا تھا. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اب اندازاً آپ رکھ لو، کیونکہ دیکھیں فرض کا تو سوال ہوگا، نمازیں چھٹیاں ان کا سوال ہوگا، روزے ہیں، حج ہے، یہ ساری چیزیں تو زندگی میں اگر نہیں کی ہیں، اگر کر سکتے تھے اور نہیں کی تو اس کا تو سوال ہوگا نا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑا تحفہ اپنے جو فوت ہو گئے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے روزے چھٹے ہوئے ہیں تو وہ آپ رکھ لیں. اولاد کا بڑا فرض ہوتا ہے اس پہ. اچھا جی، اب دوسرا یہ کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا اب تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب ایسی حدیث پڑھتے ہیں کہ عمرہ کھلا ہوا نہیں ہے، ورنہ یوزلی تو اتنا شوق ہوتا ہے کہ رمضان میں کسی طرح سے عمرے پہ چلے جائیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہم سب کی، کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب جو ہے وہ حج کے برابر ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عطا رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کی عورت سے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 2 ہی اونٹ ہیں، ایک پہ میرا بیٹا اور میرا خامن جو ہے وہ حج پہ جا رہا ہے، اور ایک اونٹ جو ہے اس سے ہم پانی لے کے آتے ہیں یا ہمارے اس طرح کے کام کے لیے کام آتا ہے، تو میرے پاس سواری نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب رمضان آئے تو پھر تم عمرہ کر لینا، اس میں تمہیں اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا حج کا ثواب ہوتا ہے. اور اب ایک اور یہ تھا کہ روزے قیامت کے دن روزہ دار کے لیے
قیامت کے دن روزہ دار کے لیے جو روزہ ہے وہ سفارش کرے گا. یہ آپ نے پہلے بھی حدیث پڑھی اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن قیامت کے دن روزہ دار جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے سفارش کرے گا. دیکھیں ہم کتنا ہمیں شوق ہوتا ہے نا یہ بات کا کہ ہم فلاں بندے کر لیں, ہم یہ کام کر لیں, وہ ہماری سفارش کر لے, یہ ہماری سفارش کرے گا قیامت کے دن. تو روزہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے سفارش کرے گا. اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا. روزہ کہے گا کہ اے میرے رب, میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکا, لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کریں. اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب, میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکا, یہ تہجد کی بات ہے, قیام سے روکا, سونے سے روکا, لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو انشاءاللہ اب ہم رمضان بھی آ رہا ہے, ویسے بھی ہمیں شوق بھی اتنا ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ, جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی حدیث پڑھی تھی کہ کیا رمضان کے دنوں میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے, تو بہت آسان ہو جاتا ہے نیکی پہ عمل کرنا, اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا. پھر بھی جو چیزیں ہوتی ہیں دیٹ از دا ٹائم جب ہمیں اچھے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیزیں میرے نفس کی برائی ہیں, میری اپنی غلطیاں ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں شیطان مجھے ورگلاتا ہے. تو یہ ٹائم ہے جس میں ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر سکتے ہیں, ٹیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے بعد, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان گزرا, عید آئی اور اس کے بعد سب کچھ بند ہو گیا کہ چلو جی اب تو عید آ گئی اور پھر سارا وہ کام شروع کر دیا جو ہم نے پہلے کرنا تھا. اس مہینے کی برکتیں اللہ سے دعا کرنا سارے رمضان میں کہ یا رب العالمین اس رمضان کو میری آنے والی پوری زندگی پہ حاوی کر دے, میری پوری زندگی اس رمضان کی طرح سے گزرنے شروع ہو جائے, میرے لیے آسان کر دے یہ راستے, کیونکہ اتنا فتنہ ہے باہر, اتنا فتنہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو حفاظت میں رکھے. اپنی بیچارے بچوں پہ بھی بڑا ترس آتا ہے کہ وہ کس دور میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں کرے انشاءاللہ. تو آئیے جناب, اب رمضان کے بارے میں کافی بات ہو گئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. آج ہم تھوڑا سا سورۃ الانعام کے بارے میں پڑھیں گے, اور پھر انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ سے اپنی کلاس شروع کریں گے. پھر بھی میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے یاد کرا دوں کہ دورہ قرآن کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کے جتنے لو ونس ہیں ان تک آپ پہنچا دیں, کیونکہ اردو میں ہوگا. جن کو اردو سمجھ آتی ہے پلیز ان تک وہ پہنچا دیں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا اجر. دیکھیں اس مہینے میں جب یہ کام کریں گے تو ہم اہل اللہ ہو جائیں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے, آمین. ہاں جی, آیت نمبر 20 سورۃ الانعام, آیت نمبر 20. ہم اس سے پہلے 19 میں کیا پڑھ چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ یہ کویسچن پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ, ہمیں نہیں یقین آتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے, کیونکہ تجارت کرنے جاتے تھے نا تو مدینہ میں یہود کو تو ملتے تھے, کیونکہ یہ مکہ میں تھے, یہود مدینہ میں تھے تو ان کو تو ملتے تھے. تو وہاں پہ جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ تم تو اہل کتاب ہو, تمہیں تو سب پتا ہے, تم ہمیں بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں ایسا کچھ لکھا ہے. تو وہ انکار کر دیتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں ہماری کتاب میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. تو وہ آ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم نے تو یہود سے بھی پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. تو اس کا آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, الذین, وہ لوگ جو آتینہم الکتاب, جن کو دی ہم نے کتاب, یعرفونہ, وہ پہچانتے ہیں آپ کو, کس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کما یعرفون ابناءہم, جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور یہی آیت ہم سورۃ بقرہ میں پہلے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. الذین, وہ جنہوں نے خاسرو, خسارے میں ڈالا, انفسہم, اپنے نفسوں کو, فہم لا یؤمنون, وہ ایمان کوئی نہیں لے کے آئیں گے. اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے ڈیفینیٹلی, جب ہم سوچتے ہیں, ابھی تو 35 کہ میں ٹائم دیکھ رہی تھی, کہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخر اہل کتاب جو تھے وہ کیوں نہیں مانتے تھے
ایسا تو نہیں تھا کہ وہ تورا کو نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ اللہ کی پہچان بھی تھی ان کو، تو وہ کیوں نہیں مانتے تھے آخر؟ اب دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ اگر وہ نہیں مانتے تو وہ تو اپنی دوزخ کما رہے ہیں، اور وہ کتاب ان کی وہی تھی، جنت و دوزخ کو تو مانتے تھے، وہ ساری آخرت کو مانتے تھے، وہ ڈے آف ججمنٹ پہ بلیو کرتے تھے، اور اہل کتاب میں سے جو یہود تھے نا، وہ ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے، ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، یوزلی وہ لوگ ایسے نہیں کہتے تھے، اور دے بلیو آن اللہ سبحانہ تعالیٰ نا، تو کیوں ایسے کرتے تھے؟ اس چیز کو ان آیات کو سمجھنے کے لیے نا ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہود کے جو علماء تھے، آپ نے وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ وہ لوگ جب وہ گناہ کے کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، تو ان کو روکتے تھے، لیکن جب وہ نہیں رکتے تھے تو پھر انہی میں کھاتے پیتے تھے، انہی میں بیٹھتے تھے، انہی میں چلے جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی ویسے ہی کر دیے، تو جو علماء تھے ان کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے تھے جیسے دوسرے لوگوں کے ہیں، وہ جو مانتے نہیں تھے۔ تو اب ایک اور سینیریو میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا مدینہ میں آئے تھے اسپیشلی، تو عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کا کیا تھا کہ وہ منافق کیوں، وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن وہ اس لیے تنگ کرتا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اس کو انہوں نے اپنا سردار بنانا تھا، تو وہ جیلسی جو ہوتی ہے نا لوگوں میں، وہ ان کو اسلام کے پاس نہیں آنے دے رہے تھے۔ اب یہ جو یہود کے علماء تھے، ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے ان کی نبوت کو ایکسپٹ کر لیا تو جو ہمارے فالوورز ہیں وہ تو سارے ان کے پیچھے چلے جائیں گے، تو ہماری تو ختم ہو جائے گی، جو لوگ ہمیں نذرانے پیش کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں اتنے تحفے تحائف دیتے ہیں، ہمیں اتنی عزت کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اب اگر آسان لفظوں میں آپ اس کو سمجھ جائیں گے نا تو وہ یہ فار ایگزامپل اب دیکھیے کہ جیسے آج کل افسوس ہے بہت، یہ بات ایسی نہیں ہے کرنے والی، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیے ہماری مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد ہے، یہاں پہ وہ نہیں نماز کے لیے جاتے، یہاں پہ وہ نماز کے لیے نہیں جاتے۔ یہ میں اس لیے آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ یہ اس کو آپ ریلیٹ کر سکیں گے۔ تو کیوں ایسے کرتے؟ دیکھیں دین تو ایک ہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دین دیا، پھر کیوں آخر ہماری اجارہ داری ہماری مسجد میں، یہ ہماری مسجد تو یہ ہماری مسجد تو یہ ہماری مسجد ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ایک جگہ پہ آگے تو پھر اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ یہی کانسیپٹ، یہی چیز یہود کے علماء میں تھی کہ اگر ہم لوگوں نے یہ ایکسپٹ کر لیا تو لوگوں کا تو سارا دھیان ادھر چلا جائے گا، تو ہمیں کون مانے گا؟ تو اس وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، ان کی یہ ضد تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ کس طرح سے کہا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ خسارہ کیسا تھا کہ اپنی جانوں کو دوزخ میں ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا۔ تو آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، جس نے گھڑ لیا علی اللہ، اللہ پر کاذبہ، جھوٹ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے۔ اللہ پہ جھوٹ کیا گھڑتے تھے؟ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کو جیسے اللہ کا بیٹا بنا دیا انہوں نے، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بات منہ سے نکال دیتے ہیں۔ آگے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتاتی ہوں، لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے بڑا ظلم ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ اگر فار ایگزامپل ہم اپنے سسرال میں ہیں، آپ دیکھتی ہے کہ کوئی آپ پہ تہمت لگا دے باہر کہ یہ جو ہے نا یہ اپنے سسرال میں بڑی بری ہے، اللہ نہ کرے، اکثر ایسی باتیں ویسی لگ جاتی ہے کہ یہ سسرال کے ساتھ بڑی بری ہے، یا یہ ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے، اور آپ ایسے نہیں ہیں، آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ کیا مطلب، میں ایسے نہیں کر رہی ہوں، میرے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو؟ جھوٹ، جب جھوٹ ہوتا ہے تو کتنا غصہ ہوتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی اگزامپل دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں، ورنہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ہم تو کر ہی نہیں سکتے نا۔ کہاں بندہ، کہاں میں اگزامپل صرف اس لیے کہ ہم جسٹ ایسے ہی نہ گزار دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں ذرا کہ اگر الزام ایک کسی انسان پہ لگتا ہے
کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ سچ پہ ہو، جب وہ حق پہ ہو اور کوئی بار بار کہے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں، یہ بات تم نے کہی ہے، تو پھر کیا کرے گا بندہ؟ تو پھر کیا کرے گا؟ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں، او یا کذبا، یا جھٹلائے بی آیات ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو۔ اب غور کیجئے کہ ہم تو نہیں جھٹلاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، ظالمون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نہیں فلاح پائیں گے جو ظالم ہیں، کامیاب ہوں گے ہی نہیں۔ دا ڈے آف ججمنٹ ان کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور نمبر 2 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، بے شک جہنم جو ہے نا وہ گھات میں ہے، للطاغین مآبا، اور جو سرکش ہے نا ان کا وہی ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، کہ مدتوں ادھر ہی پڑے رہیں گے، دوزخ کے اندر پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، کہ نہ تو ان کو کوئی ٹھنڈ وہاں پہ ملے گی اور نہ ہی ان کو پینے کے پانی ملے گا، کس میں؟ دوزخ میں، الا حمیما وغساقا، اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، کہ ان کو ملے گا کیا؟ کھولتا ہوا پانی اور پیپ پینے کو لیے ملے گی۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں بینہ آیات ہے، اس میں کون سی تفسیر کی آپ کو ضرورت ہوگی نا؟ نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں جب اردو میں سمجھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا حال ہوگا ان کا، جزاء وفاقا، یہ کیوں ہوگا؟ کہ ان کو پورے کا پورا بدلہ دے گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، عدل کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پورے کا پورا انسان کو بدلہ ملے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ یقین نہیں کرتے تھے حساب کا، کہ قیامت کا دن میں حساب کتاب بھی کوئی ہونا نہیں، بخشے جائیں گے، ایسے اس نے سفارش کر دینی ہے، اس نے کر دینی ہے، نکل جائیں گے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ امید ہی نہیں رکھتے تھے حساب کی، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، یہ تو او کذب بآیاتہ جو آیا تھا نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں یہ سارا کچھ ہوگا کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز گھیرے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا حساب کتاب لکھ کے رکھا ہوا ہے، کرامن کاتبین سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن صرف یہی بند ہوگی جو آج بولتی ہے، باقی ہر چیز، ہمارے جسم، ہماری جلد جو ہے نا، یہ بھی جلود کہتے ہیں، آپ پڑھیں گے آیات میں کہ یہ بولیں گی، اور ہم پریشان ہو کے کہیں گے کہ تم میرے خلاف کیوں بول رہی ہو؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ بالکل کم نہیں کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب کو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے کہ سورۃ کہف ہم نے آج بھی پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے، آج جمعہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں وَيَنظُرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ڈراؤ ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ آپ ذرا امیجن کریں، آپ ذرا سوچیں کہ آپ کسی کو کوئی بھی اچھی بات بتا رہے ہیں، یا فار ایگزامپل آپ دورہ قرآن کا بتا رہے ہیں کہ یہ سنو، اور آگے آپ کا مذاق اڑانا شروع ہو جائے کہ یہ تو پاگل ہے، سارا دن یہی کرتی رہتی ہے، یا پھر اس بات نے اچھا پھر تم نے یہ کیوں پڑھ رہی ہو، تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے، میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، تم کیسے کہہ سکتی ہو یہ، مطلب کویسچن پہ کویسچن پہ کویسچن، کیا سچویشن ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چھوڑ دو، تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، تم اپنا پیغام پہنچا دو لوگوں کو، باقی وہ ان کا عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دا ڈے آف ججمنٹ خود ہی سے حساب لے لیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ دیکھیے ایک ریگولر بات میں ایک آپ کو بتاؤں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا، تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ہوگا، ہم اللہ پہ کیوں جھوٹ بولیں گے، ہم تو نہیں بول سکتے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا، کئی دفعہ ہوتا ہے نا بچوں کے رشتہ آتا ہے،
اب ہم نے انکار کرنا ہے تو ہم بہانہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ استخارہ کیا تھا تو ہمارا استخارہ ٹھیک نہیں ہوا، تاکہ اگلا مائنڈ بھی نہ کرے اور ہماری جان بھی چھوٹ جائے، حالانکہ ہم نے نہ استخارہ کیا نہ کچھ نہ کر. ہاں کیا، اگر غلط آئے وہ اور بات ہے. I'm just saying کہ کس طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ہم نے حدیث میں سنی ہے اور ہم کیا کہیں گے قرآن میں یہ لکھا ہے، میں نے خود دیکھا تو قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، وہ حدیث کی بات ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں بڑے سوچنے کی بات ہوتی ہے نا. اس کو ریلیٹ کیا کرے چیزوں کو کہ یہ ایسی بات نہیں کہ آپ نے جو دل چاہ کر لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب بالکل نقشہ بدل گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دا ڈے آف ججمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن میں کیا کروں گا. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَوْمَ، اور جس دن نحشرہم، ہم جمع کریں گے ان کو جمیعا، سب کے سب کو جمع کریں گے. قیامت کے دن میں وہ کیسا دن ہوگا کہ جس دن انسان قبروں سے یوں نکلیں گے، کہتے ہیں سے ٹڈیاں نکلتی ہیں نا، اس طرح سے بعض جگہ پہ آتے ہیں سے پتنگے ہوتے ہیں، اس طرح سے بھاگیں گے اور خود سے نہیں چلیں گے بلکہ فرشتے ان کو ہانک کے لے کے جائیں گے. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. بچہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا. اس دن کی ہولناکیاں کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے 30 پارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیا. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں نا، جو مومن بندے ہیں، ان کے لیے پھر خوشخبریاں بھی بے انتہا ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عزت اکرام کریں گے، اور کس طرح سے وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور کس طرح سے وہ دن ان کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن ہم جمع کریں گے سب کے سب کو، ثم پھر نقول، ہم کہیں گے ان للذین، ان کو جنہوں نے اشرکو، جنہوں نے شرک کیا. اب یہاں پہ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ رمضان سے پہلے اس چیز کو ہم بہت اچھے سے سمجھ لیں. میں پہلے بھی بہت دفعہ اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں، لیکن آج کیونکہ اسی کا ٹاپک تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن دا ڈے آف ججمنٹ ہم جمع کریں گے سب کے سب لوگوں کو، اور جن لوگوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہ کدھر ہیں تمہارے وہ جن کو تم شریک بناتے تھے، وہ کدھر ہے. الذین، وہ جو کنتم تھے تم تزعمون، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے. تو اب یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ شرک کے بارے میں ہمیں شرک کو سمجھنے کے لیے نا پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ یہ سورہ کب کی ہے، مکہ کے دور کی ہے نا. تو مکہ کے دور میں کیا ہوا تھا کہ آخری سال میں یہ سورت نازل ہوئی تھی. میں قرآن ختم کیا ہے، سبحان اللہ. اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ پورا قرآن آلموسٹ کچھ صورتیں آخری جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ چھوڑ کے تو پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں، اور سیکنڈ رکعت میں وہ آخری سورہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس طرح سے بیسیکلی وہ پھر کہتے ہیں ایسے نا کہ ایک رکعت میں ختم کیا تو پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں. تو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ ٹرو بات ہی تھی. اب دیکھیں لاسٹ ٹائم ہم لوگ جیسے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، کیونکہ جمعہ بھی ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی خوبصورت حدیث ہم جان رہے تھے، اور ہم کوشش بھی کر رہے تھے ہم اس پہ عمل بھی کریں. تو آج میں آپ کو ایک اور حدیث سناتی ہوں کہ حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور دعا کرنا شروع کر دیا کہ یا رب العالمین مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ اپنا کرم کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ اے شخص، تو نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے. اور دعا کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ پہلے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اور اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی. اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے، جیسے ہم فار ایگزامپل کوئی بھی ہم جو آپ کو یاد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور پھر آپ درود شریف پڑھتے ہیں
जो भी आपको दुरूद आता है, फिर आप दुआ मांगे और उसके बाद आखिर में भी आप दुरूद शरीफ पढ़ें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इस तरह से दुआ कबूल होती है। तो वो हज़रत फदाला कहते हैं कि उसी वक्त एक और आदमी आया मस्जिद में और उसने नमाज अदा की। तो उसने पहले नमाज अपनी कंप्लीट की, उसके बाद हाथ उठाए दुआ के लिए और पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम बयान की और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम दुआ मांगो, जो तुम दुआ मांगोगे तुम्हारी दुआ कबूल होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पता चलता है एक दुआ मांगने का तरीका भी समझ आ जाती है। अब क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं मिशकातुल मसाबी जो है हदीस का कोर्स कर रही हूँ, तो उसमें एक हदीस थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि वो कब्र के अजाब के बारे में थी कि हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, दो कब्रों के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा कि इन दो कब्रों पर अजाब हो रहा है, और वो बड़ी चीज़ की वजह से नहीं, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। और उन्होंने कहा कि ये दोनों अजाब दिए जा रहे हैं, किसी बड़ी चीज़ की वजह से अजाब नहीं दिए जा रहे। और इनमें से एक क्या करता था, वो पेशाब करने में एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगलखोर था। इन दोनों पे अजाब हो रहा था। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया था कि एक दरख्त की एक शाख ली थी और उसको तोड़ के दो हिस्से करके दोनों कब्रों पे लगा दिया। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने ये जो काम किया है, आपने ये जो अमल किया है, आपने पहले तो कभी नहीं किया, तो ये आपने क्यों किया ऐसे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये क्योंकि वो हरी शाख थी, अभी वो जैसे होता है ना कि ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल, उनका वो जैसे ड्राई हो जाती हैं, ऐसे नहीं थी, तो हरी शाख थी। और आपको पता है हमने वो हदीस भी पढ़ी और हमने कुरान में भी पढ़ा था, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तमाम मखलूक अल्लाह की है और तमाम मखलूक जो है वो अल्लाह की इबादत करती है। ऐ इंसान तुझे नहीं पता कि इनकी इबादत कैसी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये क्योंकि वो हरी शाख थी, तो ये जब तक ये हरी रहेगी, इनकी तस्बीह की वजह से इन कब्र वालों पे अजाब कम होगा, अजाब खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये इससे फिर दलील मिलती है कि जो कब्र पे घास होती है जैसे, या फिर आप कोई फूल जैसे जो डालते हैं, जो फ्रेश फूल होते हैं, कि वो उनकी तस्बीह होती है, तो उससे ये दलील लेते हैं, तो इसलिए कब्र पे वो फूल डालते हैं, या इस तरह से होता है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल कि इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है जब हमें समझ आ जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम क्या पढ़े थे, कि अहले किताब के बारे में पढ़े थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि क्या इन्होंने, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फेवरेट कौम थी, जैसे आज हम कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फेवरेट कौम है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि इनमें क्या क्या खामियां थी, कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किए थे, किस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज होते थे, और फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये माफ़ी मांगते थे, तौबा करते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करते थे, और फिर वो गुनाह करते थे। और लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अगर ये अपने फैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं करते तो ये फासिक हैं, ये काफिर हैं, ये जालिम हैं। कोई भी हम में से कोई भी अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करता, अब जिंदगी के फैसले तो सुबह से शाम तक हम करते हैं ना, तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे फैसले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे अब आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और चीज बताते हैं कि वह हासिबू, और उन्होंने समझा, वो जो सारे गुनाह करे थे, सारी उन्होंने गलत चीजें की और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको माफ कर दिया, तो उन्होंने क्या समझा, वह हासिबू, और उन्होंने समझा अल्लाह के ना तकूना होगा फितनातुन, कोई फितना, कि कोई सजा नहीं होगी, कोई पकड़ नहीं होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ नहीं कहना। फामू, तो वो अंधे हो गए, मीन्स कि उनका दिल का नूर खत्म हो गया। वह सम्मू, और वो बहरे हो गए, वो हक सुनने से बहरे हो गए। सुम्मा ताबा, फिर मेहरबान हुआ अल्लाह अलैहिम, उन पर, सुम्मा, फिर अमू, वो अंधे हो गए, वह सम्मू, और वो बहरे हो गए, कसीरन मिनहुम, उनमें से बहुत ज्यादा।
دیکھیے ہر ایک کی بات نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہو گئے, کثیر کا لفظ آتا ہے. دیکھیے آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان ایسے کریں. اگر رشوت کی بات ہوتی ہے تو دیکھیے کتنا کامنلی ہوتا ہے کہ ہاں رشوت کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, سود کے بغیر کیسے کاروبار کرے, بینک سے لون لیں گے تو کریں گے. اب یہ چیزیں ہر چیز میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے, تو ان کے پاس بھی یہی بہانہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کثیر کی بات کرتے ہیں تو پھر ساروں کی بات اس کے اندر آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہے وہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بستی پر بھیجا تھا جبرائیل علیہ السلام کو عذاب بھیجنے کے لیے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین اس بستی میں تو اتنا نیک آدمی ہے جو اس کے پاس تو دن سے رات تک تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے اس بستی پہ عذاب اسی گھر سے شروع کرو کہ یہ خود سے تو عبادت کرتا رہا اور اس نے کسی کو نہیں بتایا, اللہ کا پیغام نہیں دیا. اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا کون سا پیغام ہے جو دینا ہے. ہماری بھی تو جاب ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو یہ امت تھی جس کو اہل کتاب کریں, جس کے بارے میں ہم پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو فضیلت دی آسمانوں اور زمینوں پہ ساری, انی فضلتکم علی العالمین کی بات کی. تو آج اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے تو اس کے ساتھ جاب کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ امامت ان سے لے کے, اسی لیے تو ہم مسلمان اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ امامت کا فریضہ ان سے لے کے مسلمانوں کو جو دیا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جواب کیا دی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو. اب مسلمانوں کو اللہ کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو, تم کو میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے. تو ہم اپنا کام کتنا سر انجام دے رہے ہیں, سب اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے دل سے پوچھیں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو آگے دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا 2 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے, پھر اللہ نے معاف کیا اور پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. تو مفسرین اس کو 2 طرح سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی اور قتل کیا تھا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو اپنی طرح سے سولی پہ چڑھا دیا تھا. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ, کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا تھا. لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا نا. تو انہوں نے اندھے ہو گئے, بہرے ہو گئے تھے, اور انہوں نے اتنی بڑی جرت کی کہ نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر سیکنڈ ٹائم جو وہ اندھے اور بہرے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کیا تھا, جب وہ ان کو آگے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے, ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ حق ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نسل میں سے تھے اور ایک حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے. ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت اسحاق کی نسل میں سے کیوں نہیں ہے, یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے. اور دوسرا جو ان کے علماء تھے ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاتے ہیں تو ہمیں کون پوچھے گا, ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی. تو اس جیلسی میں انہوں نے انکار کر دیا. اور سیکنڈ چیز جو تھی کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا یہ ذکر ہے کہ جب ان پہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے, اب پھر ان کو جو ہے غلام بنا کے بابل کی طرف لے گئے تھے. اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا تو کیا ہوتا ہے, سائرس نے جب ان پہ حملہ کیا اور ان کو آزاد کیا اور ان کو واپس بھیجا تھا کہ جا کے اپنے شہر کو آباد کرو. اور پھر اس کے بعد جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا, جو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سنا چکی ہوئی ہوں, تو پھر یہ سیکنڈ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ حملہ کیا تھا اور ان کی اینٹ سے بچا دی تھی, اور ان کے جو بیت المقدس تھا اس کو بھی اس نے توڑ دیا تھا, برباد کر دیا تھا. تو وہاں سے اس وقت تو یہ مکہ میں آئے تھے, مدینہ میں آئے تھے اور آ کے رہے تھے, کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بتایا ہوا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور وہ کون سے ایریا میں آئے گا. تو اس کے بارے میں یہاں پہ پھر بات آتی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں.
आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा आयत नंबर 72। और अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू, अलबत्ता कुफ़र किया उन लोगों ने, क़ालू जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, हुआ वही तो है, अल मसीह इब्न मरियम, मसीह इब्न मरियम, वक़ालल मसीह, हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी जो मेरा रब है, व रब्बकुम और तुम्हारा रब है। यहाँ पे देखिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि लक़द कफ़रल्लज़ीना, कि कुफ़र किया, कुफ़र किस चीज़ को कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला? उनके शिर्क को कह रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क करते थे, मसीह अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेटा कहते थे, या फिर बहुत से लोग थे जो कहते थे कि ये अल्लाह ही हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इतनी बड़ी आजमाइश थी उन लोगों के ऊपर कि क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मोज़ात दिए थे, अब देखिए कि आज हमारे सामने अगर कभी ऐसी कोई चीज़ आती है तो हमारा ईमान क्या होता है। अगर हमें कभी कोई ये कह देता है कि फ़लाँ शख्स जो है, अगर उस पीर के पास जाओ तो वो ये करामात कर देता है, वो हम ज़्यादा किस वक़्त हमें तकलीफ़ होती है कि जिस वक़्त कभी अल्लाह ना करे हमारे लव वंस बीमार होते हैं, और वो इतने बीमार हो जाते हैं कि अगर डॉक्टर जवाब दे देते हैं, यूजुअली कैंसर होता है या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं, उस वक़्त हमारे ईमान बिक जाते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई ये कहता है ना कि फ़लाँ जगह फ़लाँ पीर है, अगर उसके पास जाओ तो वो ये कर देता है, वो ठीक कर देगा, ये घोल के पीने से ये हो जाएगा, वो ये तवीज़ बना के दे देता है, उस वक़्त फिर हमें ये होता है कि हमारे लव वंस किसी तरह से ठीक हो जाएं और हम इस तरह से अपना ईमान भी ज़ाया कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कुफ़र कह रहे हैं, इसलिए जो शिर्क को पहचानना इतना ज़रूरी है कि कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला उस चीज़ में, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ मुसलमान हम अल्लाह की ज़ात में शिर्क नहीं करते हैं, लेकिन मुसीबत क्या आ जाती है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात में आके शिर्क करने का समझ नहीं आती है और वहाँ पे गुलूफ़ कर जाते हैं। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये कहते हैं कि हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ए बनी इसराइल, इबादत करो अल्लाह की जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, इन्नहु बेशक वो, मैं युशरिक जो कोई शिर्क करेगा, बिल्लाही अल्लाह से, फ़क़द हर्रम अल्लाहु तो बेशक हराम कर दिया अल्लाह ने, अलैहि उस पर, अल जन्ना, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया, व मावाहु और उसका ठिकाना है अन्नार, आग। अब देखिए जब इतनी बड़ी बात हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे को जन्नत में, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जन्नत हराम उसके ऊपर हो जाएगी, और दूसरी बात क्या कि उसका ठिकाना कहाँ पे होगा? आग में होगा। तो ये हमें जानना कितना ज़रूरी है कि हम आखिर इस दुनिया में ऐसा कोई काम ना कर जाए, क्योंकि हमने वो हदीस भी पढ़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन क़यामत के दिन शफाअत करेंगे, उस दिन जब वो आखिरी दफ़ा वापस आएंगे तो लोगों को देखेंगे जो पीछे होंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो उस वक़्त वो लोग पीछे रह जाएंगे जिन्होंने शिर्क किया होगा और या फिर जिसको कुरान ने रोका होगा। तो फिर हमें ये जानना कितना ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जो शिर्क करते हैं और आखिर वो कितनी गुलूफ़ किस तरह का कर देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि कुरान पाक में कह दिया ना कि तुम अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाते हो, तो फिर हमें देखना है कि हम किन चीज़ों के साथ शिर्क कर सकते हैं और किन के साथ हम नहीं करते, और जिनके साथ ऐसी चीज़ होती है तो हम उनसे कैसे फासला करें, हम कैसे अपनी सोच को करेक्ट करें। तो अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके साथ कंपैरिजन करती हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं, कुछ लोगों का ईमान ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अली हजवेरी के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो ख़जाने अता करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तूफ़ान से नजात देते हैं। अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह मुसीबतों और परेशानियों से नजात देते हैं। इमाम बरी जो है रहमतुल्लाह अलैह वो कोई जैसे वो होता है ना कि बुरी किस्मत होती है तो वो कहते हैं कि खोटी किस्मतें जो होती हैं उनको खरी कर देते हैं। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह औलाद नवाजते हैं। तो आप ये देखिए कि कभी हमने या वो लोग जो ऐसे सोच रखते हैं वो ये भी कभी उन्होंने सोचा कि जब अली हजवेरी नहीं थे तो ख़जाने कौन बांट रहा था, जब मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं थे तो तूफ़ान से नजात कौन देता था,
جب عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نہیں تھے تو مصیبتوں سے کون جان چھڑاتا تھا؟ جب امام بری نہیں تھے تو کھوٹی قسمتیں کون کھری کرتا تھا؟ اور جب سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ نہیں تھے تو اولادیں کون دیتا تھا؟ دیکھیے ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی